محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل الف لام میم را پر خوش آمدید۔ دوستو، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سیریز قصص الانبیاء، اور آج ہم پڑھیں گے اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرفوں سے نوازا ہے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا فرمایا، وہ مٹی تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتے اس پر حیران تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے، تو انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور مختلف چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو بڑا علم و حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان تمام چیزوں کے نام بتائے، تو اللہ نے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنی سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ کریں گے تو پھر تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے۔ ایک مدت کے لیے نفع حاصل کرنا، اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور ان سے ہی انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام قریباً 900 سال زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔
قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابلیس نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے غرور کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، بے شک اللہ پاک غفور اور رحیم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریے گا، اور مزید ایسے قصے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔